سر آج ہمارے معاشرے سے اچھائیاں ختم ہوتی جا رہی ہیں، لوگوں کی خوبیاں چھپتی جا رہی ہیں۔ آپ جدھر بھی دیکھیں، جس طرف بھی نظر دوڑائیں، ہر طرف آپ کو برائی ہی برائی، خامی ہی خامی، نقص ہی نقص نظر آئے گا سر۔ وجہ اس کی یہ ہے نا کہ چونکہ ہم لوگ صرف خامیاں ہی دیکھتے ہیں، صرف برائیوں پہ ہی نظر رکھتے ہیں، لوگوں کی کمیوں کو ہی ڈھونڈتے رہتے ہیں ہمیشہ، ان کے عیوب و نقائص کو ہی تلاش کر کر کے جو ہے ہم دن رات سڑکوں پہ، چوراہوں پہ، گلی کے نکڑوں پہ، سوشل میڈیا پہ بیٹھ کر کے صرف انہی تمام چیزوں پہ ہم ڈسکس کرتے ہیں، صرف ان کی برائیاں، ان کے عیوب، ان کے نقائص، ان کی کمیاں، یہ انہی کو ہم موضوع بحث بناتے ہیں، انہی پہ ہم دن رات چرچا کرتے ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے سر، جس چیز کا سب سے زیادہ چرچا ہوگا، جس چیز کا سب سے زیادہ پرچار ہوگا، معاشرے میں وہی چیز سب سے زیادہ پھیلے گی بھی، اسی کو رواج بھی ملے گا۔ سر ڈھونڈنا ہے تو آپ عیب مت ڈھونڈیے، نقص مت ڈھونڈیے، لوگوں کی خامی اور برائی مت ڈھونڈیے، یار ڈھونڈنا ہے تو ان کے اندر اچھائی ڈھونڈیے، ان کے اندر خوبی ڈھونڈیے، ان کی نیکیوں پہ آپ تبصرہ کیجیے۔ کسی بندے کی اگر آپ کو کوئی خامی نظر آئے، کوئی نقص نظر آئے، اس کے اندر کوئی برائی دکھے آپ کو نا، تو خدا را اس کی پردہ پوشی کیجیے، اس کو چھپانے کی کوشش کیجیے۔ کسی کی برائیوں پہ دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر کے ڈسکس مت کیجیے یار۔ حضرت سیدنا امام حسن کی کتنی پاک سیرت ہمارے سامنے، کتنا اعلیٰ اخلاق، کتنا خوبصورت کردار۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ان کا کسی زوجہ سے، ان کی کسی بیوی سے ان کا سخت اختلاف ہو گیا، بڑا شدید جھگڑا ہو گیا دونوں کے درمیان، اور وہ جو بیوی تھی وہ آپ کے بالکل مزاج کے موافق نہیں تھی، بڑا تفاوت تھا آپ کے اس کے مزاج میں، حتیٰ کہ جب آپ نے دیکھا کہ اس کے اندر اس طرح کی جو ہے باتیں ہیں، تو آپ نے ٹھان لیا کہ اب اس کے ساتھ میری زندگی نہیں گزر سکتی، لہٰذا میں اس کو طلاق دے دوں گا۔ آپ نے اس کو اپنے سے جدا کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ بات حضرت سیدنا امام حسین کو معلوم ہوئی تو وہ آپ کے پاس آئے، حضرت امام حسن کے پاس، اور انہوں نے آ کر کے عرض کیا کہ بھائی جان، سنا ہے آپ بھابھی کو طلاق دے رہے ہیں، ان کو اپنے سے جدا کرنے کا آپ نے فیصلہ کر لیا ہے، تو بھابھی کے اندر کیا کمی ہے، کیا خامی ہے ان کی برائیاں کیا ہیں جس کی وجہ سے آپ چھوڑ رہے ہیں ان کو؟ اللہ اکبر، پردہ پوشی کا عالم دیکھیے۔ آج ہمارا ذرا سے کسی سے اختلاف ہو جائے نا، اور وہ ہمارے ذرا سے مزاج کے خلاف بات کر دے صرف، تو ہم اس کے عیب جوئی پہ اتر آتے ہیں، اس کی برائیاں ڈھونڈنے لگ جاتے ہیں۔ برائیاں اگر نہ بھی ملے اس بندے کی کوئی نا، تو ہم اپنے من سے بنا کر کے، اپنی طرف سے گڑھ کر کے اسے لوگوں میں بیان کرتے ہیں۔ مگر یہ شدید اختلاف ہے حضرت سیدنا امام حسن کا ان کی زوجہ سے، بڑا سخت جو ہے مزاج میں اختلاف ہے، مگر پھر بھی جب امام حسین نے پوچھا کہ بھائی ان کی کمی کیا ہے جس کی وجہ سے آپ ان کو چھوڑ رہے ہیں، تو سیدنا امام حسن نے فرمایا کہ بھائی دیکھو، آپ میرے چھوٹے بھائی ہو، آپ سے میں بہت پیار کرتا ہوں، آپ پر بڑا بھروسہ کرتا ہوں، مگر یہ معاملہ جو ہے نا، یہ میرا اور میری بیوی کا معاملہ ہے۔ میری بیوی کی خامیاں، میری بیوی کی برائیاں جو بھی ہیں نا، وہ میرے تک محدود ہیں، میں اس کی برائیوں پہ آپ سے ڈسکس نہیں کر سکتا، میں اس کی برائیاں آپ کو نہیں بتا سکتا، اس کے عیبوں کی میں پردہ دری نہیں کروں گا۔ کہتے ہیں کہ کچھ دن کے بعد حضرت سیدنا امام حسن پاک نے بیوی کو طلاق دے دیا۔ جب طلاق ہو گئی نا، تو اب دوبارہ امام حسین پاک آپ کے پاس ہے اور کہا بھائی اب تو وہ آپ کی بیوی نہیں رہی نا، اب تو بتا دیں کہ اس کی خامیاں کیا تھیں، اس کی برائیاں کیا تھیں۔ تو پھر سیدنا امام حسن پاک کا جملہ سنیے، آپ نے فرمایا بھائی جب وہ اپنی تھی، میری بیوی تھی، تب میں نے اس کی برائیاں آپ کو نہیں بتائیں، اب تو وہ غیر ہو گئی ہے، اور ایک غیر محرم عورت کا تذکرہ میں آپ سے کیسے کر سکتا ہوں، اس کی برائیاں میں آپ کو کیسے بتا سکتا ہوں۔ اللہ اکبر، میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی، میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دیتے۔ میرے بھائیوں، یار کسی کی پردہ دری مت کرو یار، کسی کی برائیوں کو یار لوگوں کے سامنے ظاہر مت کرو، اس کو ذلیل و رسوا مت کرو یار۔ اگر ہم لوگ چاہتے ہیں نا کہ ہمارے معاشرے میں اچھائیاں عام ہوں، خوبیاں عام ہوں، اور ہر طرف یہ خوبصورتی پھیلے یار، اور برائیوں کا خاتمہ ہو، تو سر آج سے برائیاں بیان کرنا چھوڑ دیجئے، لوگوں کی کمیاں بیان کرنا چھوڑ دیجئے، ان کے نقص اور عیوب پہ ڈسکس کرنا چھوڑ دیجئے۔ آپ ڈھونڈ کر کے لوگوں کی خوبیاں نکالیے، ان کی اچھائیوں کو تلاش کیجئے اور اس پہ دن رات ڈسکس کیجئے۔ جس طرح آج برائیاں عام ہیں نا،
ایک دن صرف ہر طرف آپ کو اچھائیاں دکھیں گی۔ اگر ہم اچھائیوں کا پرچار کرنے لگ گئے، اگر ہم خوبیوں کو عام کرنے لگ گئے تو سر لوگوں کی خوبیوں پہ ڈسکس کیجئے زیادہ سے زیادہ۔ اور اگر کسی کا کوئی عیب نظر آتا ہے، کسی کے اندر کوئی برائی اور کوئی نقص آپ کو نظر آتا ہے، سر آپ اس پہ پردہ ڈالیے، یہ سوچ کر کے کہ اگر آج ہم کسی مسلمان کے عیب کو چھپا لیتے ہیں تو کل اللہ ہمارے عیبوں کو چھپا لے گا، وہ ہمیں معاف کر دے گا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ جو دنیا میں کسی مسلمان کے عیب کو چھپائے گا، اس کی برائیوں پہ پردہ ڈالے گا، کل قیامت کے دن اللہ اس کے عیبوں پہ پردہ ڈالے گا، اس کی برائیوں کو چھپا لے گا۔